اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی محمد وآلہ الطاہرین. اس سے پہلے کے درس میں سبق میں قرآن کی تلاوت کے کچھ آداب بتائے تھے. ٹھیک، ہاں ابھی تجوید کی باتیں نہیں تھی. باتیں یہ تھی کہ اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو کس طریقے سے تلاوت کرے گا. تو کہا تھا کہ اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ پہلے استعاذہ کرے. استعاذہ کیا چیز ہے؟ کہا استعاذہ کے لغت میں معنی ہے پناہ چاہنا، اور اصطلاح میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. ٹھیک، یہ ہو گیا. استعاذہ کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے بسم اللہ کا. قاری قرآن کو چاہیے کہ استعاذہ کے بعد بسملہ پڑھے. بسملہ کیا ہے؟ تو اس کے بھی لغت میں ایک معنی ہے اور ایک معنی اصطلاح میں. لغت میں بسملہ کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کے وقت زبان پر اللہ کا نام جاری کرنا، یا اور چھوٹا کہنا چاہتے ہیں تو زبان سے اللہ کا نام ادا کرنا، زبان پر اللہ کا نام لانا، یہ بسملہ ہے. لیکن اصطلاح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ بسم اللہ ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر ایک سوال یہ تھا کہ کیا قاری قرآن ہر جگہ استعاذہ کے بعد بسملہ یعنی بسم اللہ پڑھے گا؟ تو کہا کہ نہیں. قرآن مجید میں کل 114 سورہ ہے، ان میں سے ایک سورہ ایسا ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، وہ سورہ توبہ ہے. باقی 113 سورہ کہ جس کے شروع میں بسم اللہ ہے. قاری قرآن پر واجب ہے کہ جب ان سورہ کی تلاوت کرے تو پہلے بسم اللہ. باقی سورہ توبہ کے شروع میں چونکہ بسم اللہ نہیں ہے لہذا وہاں منع کیا گیا ہے. قاری قرآن کو چاہیے کہ سورہ توبہ پڑھتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے. اب یہ تو گزشتہ درس کا خلاصہ تھا جو ہم نے ذکر کر دیا. تلفظ صحیح حرکات. تلفظ صحیح ہے، تلفظ یعنی ادا کرنا، بولنا. تلفظ یعنی ادا کرنا. صحیح یعنی صحیح، صحیح یعنی صحیح. حرکات حرکت کی جمع ہے. حرکات کیا ہے؟ حرکات جمع ہے حرکت کی. حرکت یعنی زیر زبر پیش. اس کو کہا جاتا ہے حرکت، زیر زبر پیش. ٹھیک. لیکن عربی زبان میں حرکت دو طریقے کی. ایک یہ ہو گئی زیر زبر پیش، ٹھیک. دوسری کیا ہے؟ الف مدی، واو مدی اور یا مدی. ٹھیک باؤ. گویا حرکتیں دو طریقے کی ہو گئی. ایک حرکت یہ زیر زبر پیش، دوسری حرکت الف مدی واو مدی یا مدی. دونوں کے الگ الگ نام ہیں. یہ پہلے والے کو کہا جاتا ہے حرکت کوتاہ. کیا کہتے ہیں مامو؟ حرکت کوتاہ. دوسری والے کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت کشیدہ. کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت عربی لہجے میں، عربی لحن میں کرنے کے لیے حرکتوں کا صحیح تلفظ کرنا، حرکتوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے. اگر آپ حرکتوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو آپ کی تلاوت عربی لہجے میں نہیں ہو سکتی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تلاوت خوبصورت ہو، عربی لب و لہجے میں ہو، تو ضروری ہے کہ آپ حرکتوں کو پہچانیں،
کس حرکت کو کیسے ادا کرنا ہے یہ معلوم کریں تاکہ تلاوت کے وقت عمل کر سکیں. تو یہ حرکتوں کا صحیح تلفظ کرنا ضروری ہے. کس لیے؟ قرأت کو صحیح کرنے کے لیے، عربی لہجے میں قرأت کرنے کے لیے. عربی لب و لہجے میں قرأت کرنے کے لیے حرکتوں کا صحیح تلفظ کرنا لازم اور ضروری ہے. ٹھیک، صحیح. اب آ جاؤ، یہ جو حرکتیں ہیں دو طریقے کی ہیں. حرکت دو طریقے، حرکت کوتاہ، حرکت کشیدہ. فرق کیا ہے دونوں حرکتوں میں؟ خود لفظ سے آپ کو پتہ چل جائے. کوتاہ، کشیدہ. کوتاہ یعنی مختصر، کوتاہ یعنی مختصر یا نیچرل اور طبیعی طریقے سے. ایک حرکت کو کتنا کھینچنا چاہیے؟ طبیعی طور سے اتنا کھینچنا. کشیدہ یعنی کھینچ کر، لمبا بنا کر کے، اس کے دو برابر، اس کے دو برابر. ٹھیک. حرکت کوتاہ یعنی معمولی، نیچرل، طبیعی حرکت. کشیدہ یعنی جو کوتاہ کے دو برابر ہو. ٹھیک، سمجھ میں آ گیا؟ اب جہاں یہ حرکت کوتاہ ہوگی وہاں حرکت کو نیچرل طریقے سے، طبیعی طریقے سے، عام طور سے جتنا کھینچا جاتا ہے تو اتنا ہی کھینچ کے پڑھیں گے، نہ اس سے کم کریں گے نہ اس سے. ٹھیک، کم کریں گے تو ساکن ہو جائے گا، زیادہ کریں گے تو کشیدہ ہو جائے گا. حرکت کوتاہ کو اس کی طبیعی حالت میں پڑھا جاتا ہے، اس کی طبیعی حالت میں پڑھا جاتا ہے. اور حرکت کشیدہ کو حرکت کوتاہ کے دو برابر. ٹھیک، ہاں بھئی یہ سمجھنا تھا آپ لوگوں کو. اب یہ جو حرکتیں ہیں، حرکت کوتاہ ہو چاہے حرکت کشیدہ ہو، یہ عربی زبان میں بھی ہے اور فارسی زبان میں بھی ہے. اس میں عربی زبان میں بھی یہ دونوں حرکتیں ہیں اور فارسی زبان میں بھی یہ دونوں حرکتیں پائی جاتی ہیں. ٹھیک، لیکن ادا کا جو طریقہ ہے دونوں زبانوں میں فرق ہے. حرکتیں دونوں زبانوں میں ہے، عربی میں بھی ہے اور فارسی میں بھی ہے. اب میں یہاں سے تھوڑا سا اس کو مٹا دیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابھی جو حرکات ہے، حرکات ٹھیک، کوتاہ ہو یا کشیدہ ہو، دونوں میں ہے، عربی میں بھی ہے اور فارسی میں بھی. تو سب سے پہلے فارسی میں، اور یہاں لکھ دیتے ہیں ہم عربی. فارسی میں یہ جو پائی جاتی ہے دو فرق پایا جاتا ہے. فارسی میں حرکت کوتاہ اور حرکت کشیدہ میں دو فرق ہے. ایک کیفی ہے، کیا ہے؟ کیفی ہے. دوسرے کمی ہے. ٹھیک، حرکات یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ایک بار دونوں حرکتوں کو، چاہے کوتاہ ہو، کوتاہ ہو کشیدہ. حرکات کوتاہ ہو کشیدہ فارسی میں بھی ہے اور عربی میں بھی ہے. اب یہ دونوں حرکتیں فارسی میں جو ہیں ان میں دو فرق ہے کوتاہ اور کشیدہ میں. ایک کیفی بھی ہے اور ایک کمی بھی ہے. ٹھیک، فارسی زبان میں کیفی فرق یہ ہے، کیفی یعنی کیفیت، ادا کرنے کا طریقہ، ادا کرنے کا طریقہ. آپ جب زبر پڑھیں گے تو آپ کا منہ ایسے کھلے گا عمودی چوڑائی میں، اور جب الف مدی کو کشیدہ کے پڑھیں گے تو آپ کا منہ اوپر نیچے کی طرف طول میں کھلے گا. فرق ہے دونوں میں.
تو ایک کیفی فرق ہے، دوسری کمی. ٹھیک، اگر کمی فرض کر لو، کمی کا مطلب ہوتا ہے مقدار. کمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کم زیادہ ہونا. ٹھیک، کیفیت یعنی طریقہ، کمیت یعنی مقدار. ٹھیک، ہاں. تو فرض کر لیں اگر آپ اس کا لحاظ نہیں کریں گے تو کم سے کم کیفیت میں تو فرق رہے گا نا، تو کیفیت سے سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک، اگر کیفیت میں نے کمی میں کیا تبھی فرق. ہر طریقے سے فارسی زبان میں کوتا ہو کشیدہ میں فرق آپ کو واضح ہو جائے گا. لیکن عربی زبان میں ان دونوں حرکتوں میں جو فرق ہے وہ صرف کمی ہے. اس کا ہے مانو کمی، یعنی مقدار میں فرق ہے. کوتاہ کو طبیعی طریقے سے، حرکت کوتاہ کو کیا کرتے ہیں؟ طبیعی طریقے سے. طبیعی. اور کشیدہ کو کوتاہ کے دو برابر کیا کہیں گے؟ یہ کشیدہ ہو گیا. کشیدہ کو کیا کریں گے؟ کوتاہ کے دو برابر. اب فرض کر لو گا، ایک ہی فرق ہے خالی کمیت کا. کوتاہ کو طبیعی طریقے سے پڑھا جاتا ہے، کشیدے کو کوتاہ کے دو برابر پڑھا جاتا ہے. اب فرض کر لو اگر آپ کمیت کا لحاظ نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، حرکت کوتاہ کو آپ نے کھینچ دیا، کشیدہ ہو گیا. کشیدہ کو کم کر دیا تو کیا ہو گیا؟ کوتاہ ہو گیا. وہ غلط ہو جائے گا. یہاں غلط نہیں ہوگا، اور ہمیں اس سے لینا دینا بھی نہیں ہے. ہم تو عربی کا پڑھنے جا رہے ہیں، وہ تو خالی آپ کی معلومات کے لیے، جانکاری کے لیے اس سے بحث کر رہے ہیں. بھائی یہاں بحث کرنے کی آپ کو تو قرآن صحیح کرنا ہے نا. اور قرآن میں یہ حرکتیں ہیں کوتا اور کشیدہ. کوتا اور کشیدہ عربی زبان میں کیسے ان کا تلفظ کیا جاتا ہے اور اس سے بحث کرنا ہے. فارسی میں ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اب آ جاؤ آپ عربی میں. عربی زبان میں جو دو طرح کی حرکتیں ہیں کوتا اور کشیدہ، ان کو کیسے تلفظ کیا جاتا ہے، ان میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ پہلے تو فرق کو سمجھو. عربی زبان میں حرکت کوتا اور کشیدہ کے درمیان کمی فرق ہے، مقدار کا فرق ہے. کیا ہے؟ ہاں، مقدار. کوتا کو کم، کشیدہ کو زیادہ. اب جہاں کم کرنا ہے وہاں زیادہ کر دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ جہاں زیادہ کرنا ہے وہاں کم کر دو گے تو ہو جائے گا. کوتا کو یعنی زبر کو اگر آپ نے زیادہ کھینچ دیا تو الف مدی ہو جائے گا. زبر اور ہے، الف مدی اور ہے. زیر کو آپ نے لمبا کھینچ دیا تو زیر اور ہے، یا مدی اور غلط ہو جائے. کوتا کشیدہ ہو جائے گا. کوتا کیا ہو جائے گا؟ کشیدہ. جہاں ہم کو کشیدہ پڑھنا ہے، کوتا کے دو برابر پڑھنا ہے، اگر ہم اس کو دو برابر نہ پڑھیں تو یہ کشیدہ کیا ہو جائے گا؟ کوتا ہو جائے گا. بھائی آپ الف مدی کو زبر کی طرح پڑھیں تو الف مدی زبر میں بدل جائے گا. یا مدی کو کھینچ کے پڑھنا تھا، ہم نے نہیں کھینچا، زیر کی طرح پڑھ دیا تو یا مدی کیا ہو گیا؟ زیر ہو گیا. تو غلط ہو جائے گا. لہذا یہ جاننا ضروری ہے آپ کے لیے. ٹھیک بات سمجھ میں آئی؟ ایک بار پھر دوہراتا ہوں. حرکتوں کا صحیح تلفظ قرآن مجید کی تلاوت عربی لہجے میں کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے. حرکتوں کا صحیح تلفظ. اب سوال یہ ہے کہ حرکت کیا ہے؟ کہیں گے کہ حرکت یعنی زیر زبر پیش اور الف مدی، واو مدی، یا مدی. عربی زبان والا بھی کرتے ہیں، فارسی والا بھی چھوڑو فی الحال. ٹھیک ہے. عربی زبان میں حرکتیں دو طریقے کی ہیں، حرکت کوتا اور حرکت کشیدہ. حرکت کوتا میں کیا کیا ہے؟ زیر زبر پیش. زیر زبر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت کوتا. حرکت کشیدہ میں کیا کیا ہے؟ الف مدی، واو مدی، یا مدی. ٹھیک، یہ دو حرکتیں ہوں گے. ان دونوں حرکتوں کے بیچ فرق کیا ہے؟ ان دونوں حرکتوں کے درمیان فرق کمیت کا ہے.
مقدار کا ہے. حرکت کوتاہ کو طبیعی طریقے سے پڑھا جاتا ہے، حرکت کشیدہ کو کھینچ کر کوتاہ کے 2 برابر پڑھا جاتا ہے. ختم. سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ عربی زبان میں حرکتوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ جواب: عربی زبان میں حرکتوں کے درمیان کمی فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کیا مطلب کمی فرق ہے؟ مقدار کا فرق. یعنی حرکت کوتاہ کو طبیعی طریقے سے پڑھا جائے گا اور حرکت کشیدہ کو حرکت کوتاہ کے 2 برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. ٹھیک. ہاں. تو جہاں حرکت کوتاہ ہو اس کو کوتاہ کی طرح پڑھیے طبیعی طریقے سے، جہاں حرکت کشیدہ ہو وہاں آپ کھینچ کر پڑھیے تاکہ آپ کا لہجہ عربی رہے، ایسا نہ ہو کہ فارسی والا ہو جائے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ایک بات تھی. ایک دوسری بات جو بہت زیادہ مسٹیک کرتے ہیں طالب علم اور غلطی کرتے ہیں، وہ الف مدی، واو مدی، یا مدی ہے. الف مدی کیا ہے؟ الف مدی کسے کہتے ہیں پتا ہے؟ الف سے پہلے زبر کو اور الف ساکن. احسن. الف ساکن اس سے پہلے زبر، بلکہ یوں کہا جائے الف ہمیشہ مدی ہوتا ہے، کیونکہ الف اگر ساکن ہو اس سے پہلے زبر نہیں آئے گا تو آپ اس کو پڑھ ہی نہیں پائیں گے. ہے کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا لفظ کہ جس میں الف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر کے علاوہ کوئی اور حرکت ہو؟ پڑھی نہیں پائیں. الف صرف زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. الف جب ساکن ہو تو ہمیشہ اس کے پہلے کیا آتا ہے؟ تو الف ہمیشہ مدی ہی ہوتا ہے. الف کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مدی ہوتا ہے، غیر مدی نہیں ہوتا. ٹھیک. تو الف مدی اس الف کو کہا جاتا ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو. جیسے آپ پڑھیں گے آپ پڑھیں گے دالین، نہیں پڑھیں گے دالین، دالین. ٹھیک ہے. یا آپ پڑھیں اب دیکھو الف ہے ساکن، اس سے پہلے زبر، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ الف مدی. ابھی الف مدی ہو گیا تو اس کو کیا کرنا ہے؟ کشیدہ پڑھنا ہے. زبر کے 2 برابر کر کے کہیں گے راشدین، نہیں کہیں گے راشدین، راشدین ہے نا. ہاں یہ الف مدی ہو گیا. اب آ جاؤ واو مدی. واو مدی، واو ایسا لفظ ہے جو اپنے سے پہلے پیش آتا ہے. اگر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو واو کو مدی کہا جائے گا. واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، اس سے پہلے والے حرف پر. واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے، واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے. یہ واو واو مدی ہو گیا. واو مدی کیا ہوتا ہے؟ حرکت کشیدہ ہے. حرکت کشیدہ تو حرکت کوتاہ کے 2 برابر. ہاں تو جب 2 برابر پڑھیں گے تبھی صحیح ہوگا. یسون، ٹھیک دیا ہے.
ٹھیک، یہ ہو گیا الف باب مدی. اگر واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر یا زبر ہو تو واو مدی نہیں ہوگا. واو مدی کب ہوتا ہے؟ جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے یا مدی. یا مدی کسے کہتے ہیں؟ یا مدی اس یا کو کہا جاتا ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو. یہاں الف سے پہلے زبر، یہاں واو سے پہلے یہاں یا سے پہلے. ایسی یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، اس یا کو کیا کہیں گے؟ یا مدی. جیسے پڑھیں ہاں پی دن یا ہے ساکن ہے، اس سے پہلے والے پر زیر ہے. یہاں پر بھی یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے. تو یہاں کیا کہیں گے یا کو؟ یا مدی. یا مدی حرکت کوتا ہے یا کشیدہ ہے؟ کشیدہ ہے. کشیدہ کیسے پڑھتے ہیں؟ کوتا کے دو برابر. تو اب یہاں پہ یا کو کیسے پڑھیں گے؟ دو زیر کے برابر پڑھیں گے. حفیظ رحیم. سمجھ میں آ گئی بابو؟ ایک بار اور دوہرا دیتا ہوں. عربی لہجے کی یہ پہلی چابی ہے، سمجھو. عربی لہجہ سمجھ جاؤ کہ ایک تالے کی طرح ہے جو تین چابیوں سے کھلتا ہے. اس سے پہلی چابی کون ہے؟ حرکتوں کا صحیح تلفظ. جب تک کہ آپ حرکتوں کو صحیح تلفظ نہیں کریں گے، ادا نہیں کریں گے، آپ کا لہجہ عربی لہجہ نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ ہے کہ عربی زبان میں حرکتیں کتنے طریقے کی ہوتی ہیں؟ جواب: عربی زبان میں حرکتیں دو طریقے کی ہوتی ہیں. ایک حرکت کوتا، دوسری حرکت کشیدہ. حرکت کوتا کون کون سی ہیں؟ زیر زبر پیش. حرکت کشیدہ کون کون سی ہیں؟ الف مدی. سوال: حرکت کوتا اور حرکت کشیدہ میں کیا فرق ہے؟ جواب: حرکت کوتا کو طبیعی طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ادا کیا جاتا ہے، اور حرکت کشیدہ کو حرکت کوتا کے دو برابر کھینچ کر تلفظ کیا جاتا ہے. ٹھیک، ختم ہو گیا. اب سوال آخری جو ابھی ہے، الف مدی، واو مدی، یا مدی کسے کہتے ہیں؟ جواب: جب الف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدی کہلاتا ہے. ٹھیک، ایک جانکاری کے لیے اور بات، الف ہمیشہ مدی ہوتا ہے. کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ الف ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کوئی دوسری حرکت آئے. اگر دوسری حرکت آ جائے گی تو الف پڑھ ہی نہیں سکتے آپ. لہذا الف کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مدی ہوتا ہے. واو مدی کیا ہے؟ واو مدی اس واو کو کہا جاتا ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو. ٹھیک، جیسے جائے مدی اس یا کو کہا جاتا ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو. تو اب حرکت کوتا اور کشیدہ سمجھ میں آ گیا. زبر زیر پیش یہ حرکت کوتا ہیں، ان کو طبیعی طریقے سے پڑھنا ہے. الف مدی، واو مدی، یا مدی یہ کشیدہ ہیں. لہذا جب بھی ان کو تلفظ کریں گے تو ان کو کوتا کے دو برابر